समझ नहीं आता कि फिरदौस जमाल साहब को क्या हो गया है। फिरदौस जमाल साहब मुस्तकिल जो है पॉडकास्ट में आ रहे हैं। लाहौर में ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, बस जिसको देखो वो पॉडकास्ट कर रहा है और उसमें आके वो मायरा खान के हवाले से बात करते हैं, तो कभी किसी के हवाले से बात करते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी जो कि मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस वजह से हुआ कि उन्होंने हमारे बड़े ही सीनियर ऐसे अदाकार थे, उनके वाले से बहुत गलत बात की। किसी को सेल्फिश कह दिया, किसी को कह दिया कि बी ग्रेड एक्टर है, किसी को कह दिया कि एक्टिंग नहीं करनी आती है। वो सारे लोग जिन्होंने राज किया इंडस्ट्री पे, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, बहुत सारी बातें उनकी ठीक थी, लेकिन वही वाली बात है कि फिरदौस जमाल साहब जो है ना, उनका अंदाज बहुत गलत है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री को लेके ना उन्होंने, उनके दिल में ग्रज है, कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है जिसको वो निकाल रहे हैं। उन्होंने जो है ना बहुत सारे लोग क़याम सरहदी साहब के बारे में कहा, ठीक है वो भी हमारे बीच में नहीं है कि जी डिलीवरी अच्छी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन उन्होंने इतना काम किया यार, वो इतने सीनियर अदाकार थे, हमारे बीच में नहीं है। राहत काज़मी को उन्होंने शो पीस कह दिया। आबिद अली साहब को कहा कि भाई बी ग्रेड एक्टर था और सेल्फिश था, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आबिद अली साहब के साथ हमने एक प्रोजेक्ट करवाया था जो कि ISPR का था। उसमें मैं थी, इरम अख्तर थी, नुमान एजाज थे, ज़ेबा बख्तियार आपा जो हैं वो भी हमारे साथ थी। तो हमारा एक स्पेल था जिसमें ज़ेबा आपा और हम लोग सारे थे, और वो ऑफिस का स्पेल था, कुछ घर के सीन थे। तो उसमें एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था पेट में। तो वो अचानक से मेरे पेट में दर्द हो गया, और वो इतना ज़्यादा था, मैं बेहोश हो जाया करती थी और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मुझे लगता था कि बस अब मैं बचूंगी नहीं। अब वो देखिए, इतनी बड़ी लोकेशन, इतने पैसे दिए हुए होते हैं, ज़ेबा आपा भी ठीक ठाक पैसे लेती हैं, तो ज़ेबा आपा का सीन था। और जब यूजली इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं बड़े सीनियर, तो उनको जल्दी कोशिश होती है कि फ्री कर दें। अब आबिद अली साहब जो हैं, आबिद अली साहब ने मेरी जब देखा कि तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे कहा कि तुम जाओ, उनकी जो दूसरी मिसेज़ हैं, तुम घर चली जाओ, तुम फ्रेश हो, थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, और ज़ेबा बख्तियार रुक जाएंगी। यार मेरे दिल से उस आदमी के लिए इतनी दुआ निकली, मैं बता नहीं सकती। आज तक मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ कि उन्होंने जो है ना, अब मेरी तकलीफ का एहसास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा जी ज़ेबा बख्तियार है तो उसको जल्दी फ्री करना है। उन्होंने उनको वेट करवाया कि सोनिया की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ ये बात करते हुए, बट आई रियली रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे बड़ा बुरा लगा उनके बारे में ऐसी बात की। आबिद अली साहब का बहुत अच्छा काम था, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। सो इस तरह किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने तो अपनी इज्जत कमा ली, ठीक है, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनकी पर्सनल ज़िंदगी के मामला क्या थे क्या नहीं थे, उस पर मैं बात नहीं करूँगी, वरना मैं ये भी जस्टिफाई कर सकती हूँ जो उन्होंने अपना पहली फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली के साथ रहना शुरू किया। इस पर भी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था, आई रिस्पेक्ट हिम। और मुझे याद है कि एवरी डे मुझे घड़ियों की, मेरे पास कलेक्शन थी और मैं घड़ियों का, मुझे बड़ा शौक था, एक डायमंड्स का, सब चोरी हो गए। तो मैं जो है ना हर रोज़ एक नई घड़ी पहन के जाती थी, तो वो इतना खुश होते थे और वो हंसते थे, कहते थे भाई इसकी घड़ियों की कलेक्शन देखने वाली है। सो आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई मिस हिम। आई थिंक ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। और इस तरह जो है फिरदौस जमाल को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो अपनी रिस्पेक्ट जो है ना खो चुके हैं। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनके बेटे ने भी सफ़र किया, और लोग जो है उनको ऑनेस्टली स्पीकिंग गालियाँ ही दे रहे हैं। तो काबिल एहतराम है, अच्छे एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उनके आर्ट्स की, उनके क्राफ्ट की, तो वो कम होगी। लेकिन अब जो लगता है ना मुझे कि उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो है ना रवैया थोड़ा ठीक रहे और वो काम डाउन हो जाए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे बताएं। बुशरा अंसारी जी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की अभी, और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे अल्फाज बोल रही हैं जो मैं हमेशा से बोलती हूँ। उन्होंने बात की दुबई के गोल्डन वीज़ा के हवाले से। अब गोल्डन वीज़ा हमने देखा पिछले चंद सालों में हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई मूव हो गई हैं। अब वहाँ पे जब आप एज इन्फ्लुएंसर काम करते हैं गोल्डन वीज़ा लेके,
تو وہاں پہ آپ کو پرکس ملتے ہیں اور آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ مونیٹائزیشن ہو جاتی ہے، تو بہت لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے نا بشرا انصاری جی نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں کسی قسم کا آبسیشن نہیں ہے، بیکاز ایمریٹس کے لوگوں وہاں تیل تو نکل آیا ہے ایمریٹس میں، لیکن عقل سے پیدل ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ نہ ہی ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ کیا، نہ کوئی ان کو چاہیے تھا کہ ہارورڈ کی طرح کی یونیورسٹی بناتے، کوئی سائنٹسٹ نکالتے، کوئی تھنکرز نکلتے وہاں سے، لیکن نہیں، بس وہاں پہ جو چلتا ہے وہ پیسہ ہے۔ اور وہاں پہ خواتین بھی آپ جاؤ تو 1-1 کروڑ روپے کے پرفیومز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ڈیزائنر بیگز وہ کیری کر رہی ہوتی ہیں، سب کچھ فیک ہوتا ہے، ان کی پلکوں سے لے کے ان کے ہونٹ اور ہر چیز اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ پیسے دے کے یہ ویزا لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ ویزا جو ہے فری میں آفر ہوا، اور کہا کہ جی ہمیں بس آپ پروموٹ کر دیجیے گا جیسے ہوتا ہے PR میں۔ سو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں بیٹھ کے مہنگے مہنگے ریسٹورینٹس میں کھانا کھاؤں، تو مجھے کسی قسم کا obsession نہیں ہے۔ اور لٹرلی میں یہ بات جب میں نے سنی نا، میں نے کہا کہ ایگزیکٹلی میں یہ بات کرتی ہوں کہ جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ جی روڈز بھی برانڈڈ ہیں، سب کچھ فیک ہے۔ یقین جانیں کہ آج سے کافی سال پہلے دبئی میں میرے پاس ایک بہت اچھی جاب تھی، جاب لگ گئی۔ اچھا ہم گئے تھے اس وقت، ظاہر سی بات ہے اتنی عمر نہیں تھی، عقل نہیں تھی، ہم نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ ایسی جاب تھی جس میں مجھے جمیرہ پہ اوپر ایک بہت خوبصورت پینٹ ہاؤس بھی مل رہا تھا، گاڑی بھی مل رہی تھی، اور ہیڈ تھی میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی، اور وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہی تھا۔ مجھے پاکستان سے سیلیبریٹیز لے کر آنی تھی، ایونٹس کروانے تھے۔ میں واپس آ گئی، مجھے دبئی اتنا برا لگتا ہے۔ ایک تو اس وقت نا یہ بڑا ہوتا تھا کہ یہاں سے ٹولے کے ٹولے جا رہے ہیں، اور 2 نمبری کے لیے دبئی ایک ٹیگ لگ گیا تھا کہ کوئی 2 نمبر عورت ہے تو وہی دبئی جا رہی ہے، بیکاز پاکستان سے لڑکیاں دبئی جاتی تھیں مختلف حصوں سے، اور وہاں جا کے غلط کام کرتی تھیں، اور پوری دنیا سے خواتین وہاں پر آتی ہیں، یوکرین ہو گیا، رشیا ہو گیا، دنیا جہاں سے، اور وہاں پہ پراسٹیٹیوشن کرتی ہیں۔ تو ایک امیج بڑا خراب تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آئی ایم ویری کلوز ٹو نیچر، آئی لو نیچر، آئی لو اینیملز، آئی لو بیچز، آئی لو ماؤنٹینز، میرا بس چلے تو میں پہاڑوں پہ جا کے رہوں، لیکن کوئی ساتھ رہنے والا ہو تب نا۔ سو مجھے بہت برا لگتا ہے دبئی، اور اتنا کانکریٹ، ہر چیز مین میڈ، آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے ہوا کرتا تھا، بدو وہاں پہ ہوا کرتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور کس طرح سے اس نے چند سالوں میں کیا سے کیا وہ بن گیا، ڈیولپمنٹ کس حد تک ہوئی۔ تو مجھے تو وہ شیطان کا گڑھ لگتا ہے، وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہے، بیکاز میں یہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ میں تو قدرت سے بہت قریب ہوں، اور میرا تو ہر وقت دل جو ہے وہ دکھتا رہتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے دوری نہ ہو جائے، یہ ڈر ہمیشہ سے میرے دل میں تھا۔ اور میں نے کہا یہاں میں رہوں گی نا، کیونکہ انسان ہے، آپ دیکھتے ہیں اگلا اچھا پہن رہا ہے، اچھی گاڑی ہے، وہاں پہ گولڈ پلیٹڈ گاڑیاں اور عجیب تماشے بازی، تو میں نے کہا نہیں، یہ لائف مجھے نہیں چاہیے، میں اللہ سے دور ہو جاؤں گی۔ میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ جاب جس کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کر لیتے، اور مجھے وہ مل گئی تھی، اور میں نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ لوگوں نے بڑا مجھے کہا، میں نے پوری زندگی اس طرح کے ڈیسیجنز لیے، میں نے دل کی سنی، میں نے پیسے کو، شہرت کو، کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، میرے لیے کبھی نہیں میٹر کیا، اور وہ جاب میں چھوڑ کر آ گئی۔ بہت لوگ مجھ سے خفا ہوئے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، لیکن میں نے کہا میں نہیں رہوں گی، یہ لوگوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں، بارش بھی آرٹیفیشل ہو رہی ہے، اور بس پیسے کا دکھاوا، گولڈ پلیٹڈ گاڑیاں، 2 نمبری، اور زنا حد سے زیادہ، گندگی، گندگی، اور حد سے زیادہ مہنگا۔ تو میں نے کہا یہ تو میں دنیا میں اور مگن ہو جاؤں گی، بس دنیا ہے، دنیا داری ہے دبئی میں۔ تو مجھے دبئی بالکل بھی نہیں پسند، اور مجھے گولڈن ویزا 2 سال پہلے بھی آفر ہوا، ابھی بھی آفر ہوا چند مہینے پہلے، میں نے کہا نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر۔ ہاں آپ کو نہیں پتا ہوتا کل کو کیا حالات ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آپ کو جانا پڑے، لیکن میں کبھی بھی نہیں جانا چاہتی آنیسٹلی اسپیکنگ۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی بشرا انصاری جی نے، اور میں بالکل اس سے اگری کرتی ہوں کہ دبئی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری میں رہ رہا ہے تو اور بات ہے، اور اگر کوئی بہت دنیا سے کسی کو لگاؤ ہے تو اس کے لیے تو بہترین جگہ ہے، اور پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈھیر سارے۔ سو اچھی بات لگی مجھے بشرا انصاری کی، آپ کو کیسی لگی، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، مجھے لازمی بتائیں۔ عاشر وجاہت کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا تھا، میں نے سوچا اس کے بارے میں بھی بات کر لوں۔ عاشر اور اریکہ کو لے کے بڑی یہ چیز ہو رہی تھی کہ شاید ان کے بیچ میں، کیونکہ آن اسکرین بڑی اچھی کیمسٹری ہے، تو کچھ معاملات چل رہے ہوں، کیونکہ ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس کے والے سے عاشر نے کہا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے نا
ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اسکرین پہ کسی کی بہت اچھی کیمسٹری ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا زندگی میں بھی ان کا کچھ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شی از ویری ٹیلنٹڈ اینڈ آئی ریئلی رسپیکٹ ہر. اور میرا ایسا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. اور ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو جو سیلیبریٹیز ہوتی تھیں ہالی ووڈ وغیرہ کی، تو ہم یہی سوچتے تھے کہ شاید اصل زندگی میں بھی ان کا کچھ ہو یا ہونا چاہیے. سو عاشر جو ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اس وقت کا بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ، کمال کا ایکٹر، چھا گیا کفیل میں. اس کی اداکاری جو ہے اور وہ جو سین ہے جس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس نے دل جیت لیا. اور اتنا اچھا وہ بچہ ہے. میری خالہ کے اسکول میں ہی وہ ہوتا تھا انڈس میں. اسکول میں بھی ہی واز ریئلی گڈ، شروع سے بڑا ٹیلنٹڈ، گانا گانے کا شوق، بہت اچھا سنگر. اور ابھی تو اس کی عمر کچھ بھی نہیں ہے اور آگے آگے مزید نکھار پیدا ہوگا اور اچھا کام کرے گا. لیکن آئی تھنک کہ ہی از نیکسٹ بگ تھنگ، سب کو کھا جائے گا وہ، جس طرح کی اس کی ایکٹنگ ہے اور جتنا وہ محنتی ہے. اور جب اس کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی تو آئی ریئلائز کہ یار بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں. تو بڑا زبردست اس کا انٹرویو تھا اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ بھی دیکھیں. مطلب سمجھداری والی باتیں اور بہت ہی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ سا سلجھا ہوا بچہ ہے. تو عاشر اور اریکہ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تو اس چیز کی تردید کر دی ہے. لوگوں کو ہوتا ہے، ہم نے جیسے دیکھا رمشا خان کی اور خوشحال کی شادی ہو گئی تو اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں مدعو کیا تھا لیکن ہم جا نہیں سکے. بہت کم لوگوں کو پتا تھا، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا. بہت ایسے قریبی لوگ تھے خوشحال کے، ان کو بالکل نہیں پتا تھا. میں نے خود ان سے پوچھا، لاسٹ مومنٹ تک بھی نہیں پتا تھا. شادی کے بعد تصویریں آئی تو ان کو پتا چلا. تو خیر ابھی رمشا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ ابھی فی الحال کام نہیں کرے گی. پرانا ایک کلپ اس کا آ رہا ہے کہ نہیں شادی کے بعد میں کام نہیں کروں گی. تو لیٹس سی وہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن خوشحال کو ہم بہت جلد جو ہے ٹی وی اسکرین پہ دوبارہ دیکھیں گے. اور رمشا کے حوالے سے اس قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. سو یہ تھی کچھ اپڈیٹس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. پھر ملاقات ہوتی ہے.